خدا کی سلطنت کا تو جگہ میں کون دولا ہے؟ تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو۔ صبح طیبہ میں کوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں کوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ میرے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ میرے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ 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 اللہ، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ اللہ 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 اللہ، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اللہ 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 اللہ، چاند رات ہے آج نہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ابھی کچھ دن باقی ہیں، رجب کا مہینہ شروع ہوگا، رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، رجب آ گیا تو رمضان سر پہ، ہائے ہائے کیا مہینے، اللہ خیر سے ہمیں پہنچا ان مہینوں کی۔ چاند رات ہوتی ہے، لوگ کی نظریں آسمان پہ ہوتی ہیں، چاند کو ڈھونڈتی ہیں، چاند نظر نہیں آتا، کافی دیکھنا پڑتا ہے، بعض اوقات نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بھیگ لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا، بھیگ لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا، مانگے نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ، معراج کا مہینہ آنے والا ہے، کیا بنا کیا بنا نام خدا اسرا کا دولہا نور کا، کیا بنا نام خدا اسرا کا دولہا نور کا، سر پہ سہرا نور کا، بر میں شہانہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ، باغ عالم
باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے سنو سنو عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے ارے کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے طور پر رفعت لامکانی کہاں رفعت لامکانی کہاں لنترانی کہاں مرانی کہاں موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی دید مانگی تھی جواب دیا گیا لنترانی موسیٰ علیہ السلام کہتے ربی ارینی اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں میں صوفیہ فرماتے میں یہ میں تھی میں ربی ارینی موسیٰ وہاں عرض کرتے ہیں علیہ السلام اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں جواب ملتا ہے لن ترانی موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے لن ترانی موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملتا ہے یہاں محبوب عرض نہیں کرتے یہاں محبوب نے نہیں کہا ربی ارینی محبوب تو مہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں جبریل آتے ہیں جبریل کا ادب دیکھو جبریل کا ادب دیکھو جبریل آتے ہیں حضور آرام کر رہے ہیں جبریل کھڑے ہو گئے عرض کی مولا تیرا محبوب آرام کر رہا میں کیسے اٹھاؤں حکم ہوتا ہے جبریل اپنے کافوری لبوں کو محبوب کے تلموں پہ لگو سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہتا ہوں کہ جبریل کے لب جب محبوب کے تلموں پہ لگے ہوں گے تو جبریل کا سر نہیں جھکا ہوگا بغیر سر جھکے امام کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے واہ واہ سبحان اللہ رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑی جبریل اپنے کافوری لبوں کو محبوب کے تلموں پہ لگاؤ جب جبریل اپنے کافوری لبوں کو محبوب کے تلموں پہ رکھتے ہیں حضور ان کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں آنکھیں کھولتے ہیں حضور کو پیغام دیا جاتا ہے محبوب چلیے اللہ نے بلایا سبحان اللہ سبحان اللہ معراج ہو گیا معراج وہاں موسیٰ نے عرض کی یہاں حضور آرام کر رہے ہیں محبوب نے جلوے دیکھے رب نے اپنے محبوب کو جلوہ دکھایا اور محبوب نے جلوہ دیکھا اور کیسا دیکھا اس کی تعریف میں نہیں کرتا تو نہیں کرتا اللہ کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغى اللہ نے تعریف کی محبوب کے دیکھنے کی تعریف کی اور محبوب کا جلوہ ایسا محبوب میں جلوہ ایسا دیکھا ایسا دیکھا کہ محبوب کی زبان حق ترجمان سے نکلا مرانی فقد رأى الحق جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا طور پر رفعت لامکانی کہاں لنترانی کہاں مرانی کہاں جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر سے نورانی سگرے کی کیا بات ہے
شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، اشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے کہ شاہ دولہا بنا آج کی رات۔ خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ ہائے ہائے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، دولہا جب دولہا بنتا ہے تو پھر اس پر وارتے بھی تو ہے نا، دولہا کو نظر نہ لگ جائے، اس کی بلائیں دور ہوں۔ ہائے ہائے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی بھی خیرات مانگتے تھے۔ وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے کہ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اچھا بچا جو تلووں کے تلووں کا ان کے دھون، بچا بچ گیا بچ گیا بچا جو ان کے تلووں کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، اور جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، چاند کو کہہ رہے چاند کو آلہ، چاند کو کہہ رہے سب لے رہے تھے تو کدھر تھا؟ جب سب لے رہے تھے تو کدھر تھا؟ تیری مت ماری گئی۔ بات یہ ہے 27ویں شب تھی، چاند غائب تھا، 27ویں شب تھی، چاند غائب تھا۔ امام کہتے ہیں ہائے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر، وہ خاک ان کے رہگزر کی، ارے اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے۔ تیرے منہ پہ دھبے، تو بھی اگر حضور کے راہ کی خاک اٹھا لاتا، تھوڑا منہ پہ مل لیتا، تیرے داغ مٹ جاتے۔ ستم کی آنکھ کیسی مت کٹی تھی قمر، وہ خاک ان کے رہ گزر کی، ارے اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے۔ تجلی حق کا صحرا سر پر، تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی پر جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ امام کہتے ہیں جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، کیا مطلب؟ کہتے ہیں ہم نہ ہوتے گلشن کی خاک ہوتے، ہم کیا ہوتے؟ جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ المختصر سنا یہ اتنے میں عرش حق نے، کس نے سنا؟ عرش حق نے کیا سنا؟ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہو تاج والے، لے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھرائے۔ پھر پہ زور ہے، ذرا سمجھیے گا،
وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے. جب عرش حق نے سنا تو کیا ہوا؟ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا. عرش حق یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا. یہ سمجھیے گا، یہ سمجھے کوئی کسی سے محبت کرتا اور اس کی محبت میں، اس کی جدائی میں ہو، جدائی میں اس کا حال جو ہے بے حال ہو، ہوش ہی نہ ہو اس کو اپنا. اس کی جدائی میں کوئی کہے کہ وہ آ گیا، اس کیفیت میں کوئی کہے وہ آ گیا، تو کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. انداز دیکھو، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا. پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دل پھرے تھے. یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. تمہاری خاطر کشادہ ہے کیا جو کلیم پر بند راستے تھے. بڑا محمد قریب احمد قریب سرور ممجد نثار جاؤں. یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. امام کہتے ہیں تبارک اللہ و شان تیری، مولا تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. بے نیاز ہے مولا اللہ تعالیٰ، بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں. اللہ بے نیاز، سمد ہے، سمد بے پرواہ، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے. امام کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش شکرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. بڑے محمد قریب احمد قریب آ سرور ممجد جب نثار جاؤں. یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. کیا بنا نام خدا اسرا کا دھولا نور کا، کیا بنا نام خدا اسرا کا دھولا. سر مکہ سے طلب ہوئے سن منتقا وہ چلے نبی. سر مکہ سے طلب ہوئی سن منتقا وہ چلے نبی. سر مکہ سے طلب ہوئی سن منتقا وہ چلے نبی. سر مکہ سے طلب ہوئی سن منتقا وہ چلے نبی. سر مکہ سے طلب ہوئی سن منتقا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ. کیا بنا نام خدا اسرا کا دولہا نور کا، کیا بنا نام خدا اسرا کا دولہا نور کا. سر پہ صحرا نور کا، بر میں شہرا نور کا. اللہ معراج کی شب اللہ نے محبوب کو بلایا، لامکاں میں بلایا. لامکاں بھی سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، مکان تو ہے ہی نہیں، لامکاں یہ بھی سمجھانے کے لیے کہہ رہے مجازن لامکاں، مکان تو ہے ہی نہیں. سمجھانے کے لیے اللہ نے محبوب کو لامکاں بلایا، جلوہ دکھایا. اللہ نے بلایا محبوب کو تحفہ ملا. ذرا سوچو سنیو، حضور کے غلاموں سوچو. اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندہ خاص کو لامکان میں اپنا دیدار کرا رہا ہے اور محبوب کو بلا کر تحفہ دے رہا ہے. اب اندازہ کرو کہ تحفہ کیسا ہوگا. ذرا کوشش کرو سمجھنے کی.
اللہ کرے میری بات ادھر اتر جائے. اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندے خاص کو لا مقام میں بلا کر اپنا دیدار کرا رہا اور بلا کر مہمان کو جب بلایا جاتا ہے نا تو میزبان جو ہوتا ہے نا وہ تحفہ بھی دیتا ہے. اچھا میزبان وہی ہے جو مہمان کو تحفہ دے. اللہ نے بلایا کائنات کے دولہا کو بلایا جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی, اسی معبود کو بلایا اور تحفہ ملا نماز. تو نماز کیا ہے؟ نماز کو سمجھو. ملی تھی 50, یہ میں آپ کو بتا دوں 50 ملی تھی. کتنی؟ صوفیہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار کہا ربی ارینی. کتنی دفعہ؟ 9 بار کہا تھا ربی ارینی. اللہ نے 50 دی. نماز محمد 50 دی. اللہ کو معلوم آگے کیا ہوگا. موسیٰ میرا موسیٰ ہے, میرا کلیم ہے. اس نے 9 بار کہا تھا رب ارینی. محبوب کو 50 دوں گا. موسیٰ کھڑے ہو جانا راستے. موسیٰ راستے میں کھڑا ہو جانا. 50 دوں گا, تو بھیجنا میں 5 کم کروں گا. وہ پھر آئیں گے پھر بھیجنا, پھر 5 کم کروں گا. وہ پھر آئیں گے پھر بھیجنا, 5 کم کروں گا. اس طرح 9 بار 5 کم کروں گا, رہ جائیں گی 5. تو نے 9 بار کہا نا رب ارینی اور میں نے کہا لن ترانی. چل تو اسے ہی دیکھ لینا جو مجھے دیکھ کے آئے. مجھے ہی جو دیکھ کے آئے. 50 ملی تھی. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ کام آ گیا بھائی. جو وسیلے کے قائل نہیں ہے نا وہ 50 پڑھے 50. ہم تو وسیلے والے 5 ملیں گے اور پڑھیں گے 5, ثواب ملے گا 50 کا. بے شک. سبحان اللہ. وسیلے کو نہیں مانتے ہو, لگ جاؤ 50. چھوڑ دو کام کاج, کھانا پینا چھوڑو, شادیاں چھوڑو, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. 24 گھنٹے پڑھو گے نا تو 50 نہیں پوری ہوگی. تم ہوگی سرکار کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا. اور حضور نے جو فرمایا پھر سن لو صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی. تو میرے بھائیوں ہم نماز سے کیوں غافل ہیں؟ آج موذن ہمیں کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. ہم کیوں سننے کے باوجود کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ ایسی کون سی چیز ہمیں روک رہی ہے؟ ماحول, صحبت. یہ جو صحبتیں ہیں نا, گندی صحبتیں, یہ ہمیں روک رہی ہیں. اپنی صحبتیں اچھی کریں. ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بھابو. دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر ایک بات کا جواب دے دو کہ اگر آپ کی صحبت نمازیوں کی ہو, کسی نمازی کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہو جائے, آپ کی نماز جائے گی. اور اگر آپ کسی شرابی, کبابی, زانی اور بے نمازی صحبت میں بیٹھ گئے, نماز نہیں لگی جائے گی. سن لو, اپنی صحبت اچھی کرو اور کوشش کرو خدا کے لیے کہ نمازی کے ساتھ بیٹھو, انشاءاللہ نماز جائے گی. تو آج محفل میں آنے والوں, حضور کے نام پر اپنی نیندیں قربان کرنے والوں, آؤ آج اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی جان بوجھ کر نماز قضا نہیں کریں. اب آپ سب اٹھا کے انشاءاللہ, میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ آج کے بعد کبھی جان بوجھ کر نماز قضا نہیں کریں انشاءاللہ. اور جو نماز ہی ہوتا ہے اس کی نماز کبھی بھی جان بوجھ کر قضا نہیں ہوتا. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے, تو نماز کا اہتمام کرو کیونکہ رجب کا مہینہ بھی آنے والا ہے اور ہم باتیں بھی اسی مہینے ہی کر رہے ہیں. نماز کا ذکر بھی ضروری تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پھر پڑھتے ہیں کہ کیا بنانا میں خدا اسرا دولا نور کا, کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولا نور کا, سر پہ سہرا نور کا, بر بے شانہ نور کا. اللہ اللہ اللہ. یہ شعر
چمکتا ہے. یہ شعر ایسا ہے کہ میں کیا کہوں, میں آپ کو کیا بتاؤں یہ شعر کیا ہے. لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں, میں خود محفل میں نوٹ کرتا ہوں, آپ بھی نوٹ کرتے ہیں الحمدللہ. آپ بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, بہت پوچھی بھی چیز ہے آپ کی ماشاءاللہ. یہ شعر جب محفل میں پڑھا جاتا ہے, اور یہ بات میں قسم سے اس لیے نہیں کرتا کہ آپ مل کے پڑھیں, مجھے کوئی ضرورت نہیں, حاجت نہیں, آپ کو پڑھے کہ نہ پڑھے, وہ اپنے اپنے نصیب کی بات. جو پڑھتا ہے اس کے نصیب, نہیں پڑھتا اس کے نصیب. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن کوئی نہ کوئی تو بات ہوتی ہے تو نہیں کرتا ہوں. یہ شعر ایسا ہے کہ یہ شعر جب پڑھا جاتا ہے تو لوگ بہت مل کے پڑھتے ہیں اور بہت جھوم کے پڑھتے ہیں. بات ہی ایسی ہے. سناؤں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سنو سنو سنیو, ہمارا عقیدہ سنیو کا عقیدہ سنیو. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سنیو. ہم حضور کو بشر بھی مانتے ہیں اور حضور کو نور بھی مانتے ہیں. ہم حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرتے. جو حضور کی بشریت کا انکار کرے وہ کفر ہے. ہم حضور کی بشریت کو انکار نہیں کرتے, لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور کی حقیقت نور ہے. دنیا میں لباس بشری میں آئے. دیکھو میں اس کی مثال دیتا ہوں. اس محفل میں اس وقت سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں کئی ایسے ہوں گے ڈاکٹر ہوں گے, کوئی انجینئر ہوگا, کوئی سائنس سے دلچسپی رکھتا ہوگا, کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوگا, سب جانتے ہیں. جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے, جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے اس کو غذا کہاں سے دی جاتی ہے؟ ناف سے, منہ سے نہیں. کہاں سے دی جاتی ہے؟ اور وہ پتہ ہے غذا ہوتی کیا ہے؟ گندا خون. بچے کی غذا کیا ہوتا ہے؟ گندا خون جو ہوتا ہے وہ غذا ہوتا ہے. اس کو ناف سے ملتی ہے. اگر ناف پیٹ میں بچے کٹ جائے کیا بچہ زندہ رہے گا؟ نہیں نا. ناف کٹ گئی تو بچہ بڑھے گا. آپریشن کرو فوراً الگ کرو, ورنہ ماں کو بھی نقصان ہے. او بھائیو کیوں بھولتے ہو کہ ہمارے حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ناف بریدہ تھی. کیوں بھول جاتے ہیں؟ سرکار علیہ السلام ناف بریدہ پیدا ہوئے اور وہ بات بھی بھول جاتے ہو تم لوگ. یاد تو کرو نا, محسنہ کائنات حضور کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فرماتی ہے جب حضور کی ولادت ہوئی اس سے پہلے سب سے پہلے نور نکلا. بھول گئے ان کی بات کو, بھول گئے. سب سے پہلے نور نکلا. اور آگے فرماتی ہے نور بھی ایسا کہ میں گھر میں بیٹھے بیٹھے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. باتیں سنی ہوئی ہے نا, پہلی دفعہ تو نہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. نور, یہ سورج ہے نا, اس پر بھی نور کا اطلاق, چاند پر بھی نور کا اطلاق ہوتا ہے. یہ روشنی جو بھی ہے, اب یہ بلب جل رہا ہے اس پر بھی نور کا اطلاق ہوتا ہے, لیکن اس کی روشنی اتنی پاورفل نہیں ہے کہ میرے جسم سے پار ہو جائے. اگر اس کے آگے میں یوں ہاتھ رکھوں تو میرے ہاتھ کا شیڈو میرے منہ پہ آئے گا. آ رہا ہے نا, آ رہا ہے نا. اس کی روشنی اتنی پاورفل نہیں ہے نہ سورج کہ میرے جسم سے پار ہو جائے. سائنسدان نے ترقی کی, ایک نور بنایا ایکس رے کی صورت جو جسم سے پار ہوتا ہے, اور جو کچھ بھی ہے اس کی فوٹو لیتا بھی چل ہے نا. پھر ایک نور اور بنا لیا اس کو الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں. لڑکا ہے کہ لڑکی یہ سب دیکھتے ہیں. غیب کا علم تو اللہ کے پاس.
الحمدللہ ہم جو مانتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں، سنو قرآن شریف کی ترجمہ بتا رہا ہوں، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں علم غیب دے، بلکہ وہ چن لیتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے۔ اللہ کی شان یہ نہیں ہے، اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ عام لوگوں کو علم دے، اللہ کی شان کیا ہے؟ خاص لوگوں کو دے۔ قرآن میں سنا ہے آپ کو، گھر کی بات نہیں کہ اللہ کی شان نہیں ہے، یہ شان نہیں ہے کہ عام لوگوں تم کو دے، بلکہ چن لیتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے۔ تو اللہ کی شان ہے، اگر ہم علم غیب مانتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے تو یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو بھائیو، آج جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے تو پھر یہ کیا کہو گے؟ بہرحال آگے باتیں بہت بڑھ جاتی ہیں، نعت خوانی کرتے کرتے میں تقریر پہ آ جاتا ہوں، تقریر مجھے آتی بھی نہیں، اٹک جاتا ہوں، کیا کروں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ محسنہ کائنات فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے نور نکلا۔ سائنسدان کہتا ہے کہ نور نمبر 6 وہ نور ہے، غزالی بھائی سائنسدان کہتے ہیں کہ نور نمبر 6 وہ نور ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر پڑ جائے تو اس پہاڑ کو ٹرانسپیرنٹ کر دے۔ یہ سائنس کہہ رہی ہے کہ نور نمبر 6 اگر کسی پہاڑ پر پڑ جائے تو اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دے، یعنی کہ اس کے آر پار جو بھی نظر آئے۔ محبوب کے نور کے آگے نور نمبر 6 کی حیثیت کیا ہے؟ فرماتی ہیں والدہ پاک کہ سب سے پہلے نور نکلا اور میں نے شام گھر میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات دیکھا۔ تو حضور کی اصلیت نور ہے، دنیا میں آئے بشر بشر۔ اعلیٰ حضرت نے جو بات کی ہے، کیا بات کی ہے؟ ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو گئے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ، یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے کہ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ، اللہم صلی